نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، اہل بیت اطہار کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو وصیتیں فرمائی ہیں ان سے محبت کے تعلق سے، ان کے ساتھ معاملات کے تعلق سے، ان کے ساتھ مودت کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے الحمدللہ سلسلہ وار اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سابقہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے کیا وصیتیں بیان فرمائی۔ ان وصیتوں پر عمل کرنا، ان نصیحتوں کو اپنی ذات کے لیے قبول کرنا ایمان کے کمال پر پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور ان نصیحتوں کو پس پش ڈال دینا، اس پر توجہ نہ دینا ایمان کی کمزوری کا سبب بھی بنے گا، اور اہل بیت اطہار سے تعلق صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر بندے کا گمراہی میں ملوث ہونا لگ بھگ یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد قیامت تک کے لیے امت کو بے سہارا نہیں رکھا، بلکہ دو سہارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے۔ ایک سہارا قرآن ہے، دوسرا سہارا اہل بیت نبوت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے جب اپنے بندوں سے خطاب کیا تو ان کی پاکی کا بیان فرمایا، ان سے ہر قسم کے عیب کو دور کرنے کا میرے رب نے ارادہ ظاہر فرمایا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا بھی حکم جاری فرما دیا کہ جو لوگ آپ کے پاس میں آپ کی محنت کا معاوضہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ کو کچھ دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یا اس کام کے عوض میں تم سے معاوضہ طلب نہیں کرتا،
ہاں اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داروں سے مودت رکھو. ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے مودت. مودت کہتے ہیں تڑپ کر محبت کرنے کو، یعنی حالت یہ ہو کہ ان کا نقصان اگر ہو تو ایسا لگے جیسے ہمارا نقصان ہوا ہے، اس کو مودت کہتے ہیں. جس طرح پانی بغیر مچھلی کے نہیں رہ سکتی، ہماری مودت اہل بیت کے ساتھ اس طریقے سے ہو کہ ہم بھی ان کے بغیر نہ رہ سکیں. یہ اہل بیت کی مودت سے مراد یہی ہے. اکابرین نے اس کی بہت زیادہ تشریحات فرمائی ہیں. اختصاراً میں نے آپ کے سامنے اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیتیں ہیں، اور قیامت تک ان کی جتنی آل ہے جن کا حسب و نسب ان سے ملتا ہو، یقیناً وہ بھی لائق تعظیم و احترام ہیں. تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اللہ کے وہ مقدس ترین اور معظم ترین بندے ہیں کہ جن سے محبت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے، جن سے محبت کرنا نجات کی ضمانت ہے، جن سے محبت کرنا کل بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کے حاصل کرنے کی ضمانت ہے. وہیں پر ان کی دشمنی بہت بڑا خطرہ ہے. ان سے بغض رکھنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ان سے کسی قسم کا حسد رکھنا، جلن کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہے. اہل بیت کی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو جائے وہ اپنے کسی عمل سے بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی کرنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا والے، پسند والے اور خوشنودی والے کام کرنا یہ بندہ مومن کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ ذکر کرتے کرتے موت تک پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی بندہ پوری نہیں کر سکتا. بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. ہمارے اس زمین پر آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ شکم مادر ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی. شکم مادر ہی میں، ماں کی پیٹ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کا ہمارے لیے انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ہمارے لیے غذا اور پانی کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے اپنے بندوں کو ماں کی گود عطا فرما دی، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ولادت کے بعد سے تو لے کر زندگی کے جس حصے میں ہم پہنچے ہیں، عمر کی جس منزل میں پہنچے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں. بچپن سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. وہ نعمتیں اگر ہم غور و فکر کریں تو جسمانی نعمتیں رب قدیر نے بے شمار عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے ذریعے، معیشت کے ذریعے، رزق کے ذریعے، غذاؤں کے ذریعے، غلہ اور اناج کے ذریعے
پھل اور کھیتی کے ذریعے، بارش کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ہزاروں ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ بندہ ان کو لے کر اللہ کی ناشکری کرے، فخر اور گھمنڈ اور تکبر میں زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرے، بلکہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی کہ اس کو لے کر بندہ اللہ کا شکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان سے جاری کرے۔ ساری نعمتیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت ایسی ہے جس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملنے پر اور آپ کے امتی ہونے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان ہونا، مومن ہونا، ایمان کی دولت اور ایمان کی سعادت کو پا لینا، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ کوئی بندہ اس انعام کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس عظیم نعمت کا مکمل طور پر شکرانہ بجا نہیں لا سکتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے سبب بندہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اور اگر ایمان لانے کے بعد بھی ایسے گناہ بندے سے سرزد ہوئے جو اس کے لیے حرام تھے، ناجائز تھے، مگر اس نے کفر نہ کیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے سبب کچھ وقت کے لیے جہنم تو بندے کا مقدر بنا دے گا، مگر ایمان کی وجہ سے، مختصر سے ایمان کی وجہ سے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ اگر کلمہ پڑھا ہوگا تو اس کلمے کی بدولت اسے جہنم سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار نعمتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ یوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے اور اللہ سے محبت کرتا رہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ افراد جو کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر کرے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، ہمارے سر پہ بال ہیں، جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے ان کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ دیکھ لیں۔ سر پہ بال ہونے کی وجہ سے اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکرانہ بجا لائے۔ منہ میں رب نے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت عطا کی، ورنہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ اسی طرح سننے کے لیے کان دیے، اور اس کان میں اللہ نے قوت سماعت عطا فرمائی۔ بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ سنے نہیں آتا، اس نعمت پر بندے کو چاہیے کہ شکر بجا لائے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھلی ہوتی ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتے، یہ ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اپنے حال کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ کیا حال ہوتا۔ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ کھانے کے لیے رب نے منہ عطا فرمایا، بعض لوگوں کے منہ ہوتے ہیں مگر کھلتے نہیں ہیں، غذا ان کے منہ کے ذریعے ان کے پیٹ تک نہیں پہنچتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکرانہ بجا لائے، ہاتھ اور پیر عطا فرمائے، جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قد و قامت رب قدیر نے عطا فرمایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل بھی بنایا، برابر بھی فرمایا، اور رب قدیر نے پیدا بھی فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ صورت عطا فرما دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہی۔ آپ دیکھ لیں، کسی ایسے انسان کو دیکھ لیں کہ جس کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہوں یا جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، یقیناً بندے کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ بجا لائے۔ کمزور کو دیکھا آپ طاقتور ہیں، معذور کو دیکھا آپ صحت مند ہیں، بیمار کو دیکھا آپ صحت مند ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے کو دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، پیر کٹے ہوئے کو دیکھا آپ کے دونوں پیر ہیں۔ یقیناً بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ میں نے آغازی میں کہا، شروع ہی میں کہا کہ شکر بجا لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ ہمیں مشرکین میں سے نہیں رکھا۔ سب سے بڑی نعمت رب نے یہ عطا فرمائی کہ اس نے ہمیں یہودی نہیں رکھا، اس نے ہمیں عیسائی نہیں رکھا، اس نے ہمیں دہریہ نہیں رکھا، اس نے ہمیں مجوسی نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، اپنا موحد بنایا، اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا بنایا۔ مگر بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ ملتا ہے تو شکر بجا لاتے ہیں، اور کچھ ملتا ہے تو پھر محبت کرتے ہیں تاکہ اور بھی ملتا رہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں اس طریقے سے پیغام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیغام یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث پاک کی عربی عبارت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، رواہ الترمذی والحاکم او کما قال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے اللہ کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے سنن میں باب مناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باب مناقب اہل البیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم نے مستدرک میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کو محبت کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم اس انداز سے تھا کہ جو نعمتیں رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں، دنیاوی نعمتیں، دنیا کے بعد نیک اعمال ہو تو قبر میں نعمتیں، برزخ کی زندگی، پھر اس کے بعد میں نیک اعمال ہو تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کے عرش کا سایہ، بہت ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد جنت جس میں انسان مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔
ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جو دی ہیں اسی کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جو دی جانے والی ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس رب نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو۔ نعمتیں تو تمہیں بے شمار ملی ہیں، اور جو نعمت عظمیٰ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے درمیان میں مبعوث فرمایا، اس وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو کہ رب نے مجھ جیسی عظیم شخصیت تمہارے درمیان میں مبعوث کر دی۔ اللہ سے محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو، اور پھر میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر ان کا خیال رکھو، ان کا پاس و لحاظ رکھو۔ جس طرح میری تعظیم کی جاتی ہے، میرا احترام کیا جاتا ہے، جس طرح سے مجھ سے محبت کی جاتی ہے، ویسے ہی میرے اہل بیت اطہار سے محبت رکھو، اس لیے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محبت فرمائی ہے۔ اور یہی محبت تو رہی کہ رب نے فرما دیا تمہیں خوب خوب پاک و صاف کرنے کا میں نے ارادہ فرما لیا ہے، اور یہی محبت تو رہی کہ اپنے حبیب سے فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے یہی کہا ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، تم جو ہمیں دینا چاہتے ہو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے جو رب العالمین ہے۔ مگر حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جس طرح عام نبیوں سے تمہارا مقام الگ ہے، اسی طرح عام نبیوں سے تمہارے اہل بیت بھی، عام نبیوں کی آل سے تمہارے اہل بیت بھی الگ ہیں۔ لہذا کسی نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس طریقے سے کہو کہ ہمارے قرابت داروں سے، ہماری آل سے محبت کرو، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی گئی کہ آپ اس طرح کا اعلان کر دیں اور اس طرح سے ان لوگوں سے بیان کر دیں جو آپ کو آپ کے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اجر دے کر آپ کو خوش کرنا چاہتے، آپ کو ہدیہ دے کر خوش کرنا چاہتے۔ یہ ہدیہ تھوڑے دن میں ختم ہو سکتا تھا، مگر اہل بیت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اپنے بندوں کے لیے اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی آل سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ وہ اہل بیت اطہار جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل کسا بنایا، جن کو اپنی چادر رحمت میں لے کر اعلان فرمایا، ہمارے اکابرین فرماتے یہی نہیں بلکہ ان کی جتنی اولادیں ہیں قیامت تک جن کا بھی شجرہ ان سے ملتا ہو، جن کا بھی نسب نامہ ان سے ملتا ہو، ان سب کی تعظیم کی جائے، ان سب کا احترام کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن سے محبت کرنے کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ اب جو لوگ اہل بیت اطہار سے یا تو کسی قسم کا بغض رکھیں یا پھر ان کے آنے کو اچھا نہ سمجھیں، ان کے محفل میں شریک ہونے کو اچھا نہ جانیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا۔ کبھی کبھار ہوتا بھی، ہماری محفلیں بھی چلتی ہیں اور ہماری محفلوں میں اچانک کوئی آل رسول آ جائے، حضور کی اولاد میں سے حسنی حسینی کوئی سادات آ جائے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ جائے اور کب ہم اپنی گفتگو شروع کریں۔
ان کے آنے سے یا تو تکلیف ہوتی ہو یا ان کا آنا اچھا نہ لگتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی تنبیہ فرمائی۔ امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ امام دیلمی نے بھی نقل فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک لیتے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالی کے لیے اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ جو لوگ آل رسول اللہ کو دیکھ کر یا اہل بیت اطہار کو دیکھ کر، اہل بیت نبوت کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا آنا اچھا نہیں لگتا، ان کے جانے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے حضور کی قرابت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر محبت نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت نبوت کا آنا اپنی محفل کے لیے غلط سمجھتے ہوں اور ان کے آنے پر خاموشی اختیار کرتے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام بزار نے مسند میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل فرمایا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یعنی جذبات سے عاری چہروں کے ساتھ، اور ایسے ملتے ہیں جیسے وہ پہچانتے بھی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور میری قرابت داری کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ پچھلی روایت سے یہ حدیث پاک ملتی ہے، یہ روایت ملتی ہے، اس وقت میں آپ نے فرمایا تھا گفتگو کرتے تھے رک جاتے تھے، اور اس وقت میں یہ حدیث مل رہی ہے کہ وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو بڑی خوشی سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر تکلیف کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو غلط بھی بیان فرمایا، اور ان کے اس عمل کے حوالے سے فرما دیا کہ
ایمان اگر چاہتے ہو، اپنے دلوں میں ایمان داخل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی خاطر اور میری خاطر میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، یعنی حضور کی خاطر حضور کے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی۔ امام حاکم اور امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور بھی کئی محدثین نے نقل فرمایا، امام ابن ابی عاصم، امام دیلمی، خطیب بغدادی اور امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ حدیث پاک کا معنی اور مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو صرف لباس، صرف وضاقتہ سے نہیں، اپنے آپ کو سجا سوار کر نہیں، بلکہ اگر بہتر بتانا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے لیے بہتر بن جائیں، آپ کے اہل بیت کے لیے بہتر بن جائیں، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے بہتر بن جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو بہتری ہے، یہ جو حسن سلوک ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی ہوگی، یہ جو خاندان نبوت کے ساتھ حسن اخلاق ہوگا، یہ جو اہل بیت نبوت کے ساتھ محبت ہوگی، یہی چیزیں کل بروز قیامت اور دنیا میں بھی یہی چیزیں انسان کے کام آنے والی ہیں۔ وہ شخص حضور سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، ان کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور ان کی دل آزاری کرتے رہنے کی کوشش کرتا ہو۔ یہی وجہ رہی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کو اپنی آل سے زیادہ محبوب رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت یہ کرتی ہے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے حسن سلوک کروں، ان کی قرابت داری کا خیال رکھوں۔ کیوں؟ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کریں گے تو صرف گھر والے راضی ہوں گے، نبی کے گھر والوں سے حسن سلوک کریں گے تو حضور بھی راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گی، حضور راضی ہوں گے اور میرا رب راضی ہوگا۔ اسی لیے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، ان کا مذاق اڑانا، ان کی گستاخی کرنا، ان کی غربت کا مذاق اڑانا، ان کے لباس کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ میں غیر غلط گفتگو اور غیر غلط زبان کا استعمال کرنا، یہ دنیا میں تو دنیا میں، آخرت میں بہت بڑی مصیبت کا سبب بنے گا۔ آسان طریقہ ہے حضور کو راضی کرنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرو اور ان کے ساتھ میں اچھا رویہ اختیار کرتے رہو،
اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے رہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ او كما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل خانہ اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے اور ان کے علاوہ امام دیلمی نے، امام حیثمی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ یہ بڑی تفصیل طلب حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں 4 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات حضور نے فرمائی کہ وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ کر لے۔ کامل مومن ہونے کی علامت ہی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پسند کرنا شروع کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے کچھ صحابہ کی تاریخ ملتی ہے کہ جب انہیں قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ ذرا سوچو، تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ہم شہید کرتے تو بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہوتی، کیا تم یہ بات پسند کرو گے؟ تو سامنے سے کہتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری 1000 جانیں ہوں تب بھی ہم اپنے نبی کی ذات پر اسے قربان کر دیں۔ یہ تاریخ کے واقعات کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ 1000 جانیں اگر ہماری ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں، ہر بال کی صورت ایک جان کی ہوتی تو ہر جان میں اپنے دین پر اور اپنے دین کے تحفظ کی خاطر میں قربان کر دیتا۔ یہ دین سے محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا اور جان سے زیادہ محبت کرنا، یہ اصل ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ حضور کے گھر والوں سے بھی عقیدت رکھی جائے، ان سے بھی محبت کی جائے۔ اور حضور کے گھر والے کون؟ یہ امہات المومنین ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، ان کی تعظیم کی جائے، ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، ان کے لیے غلط سوچ نہ رکھی جائے، ان کے تعلق سے غلط پروپیگنڈے نہ کیے جائیں،
یہ حضور سے محبت ہے، اگر ان کی گستاخی ہو رہی ہے تب بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے محبت کی جائے، آپ کی اولاد سے محبت کی جائے، آپ کی اولاد سے عقیدت رکھی جائے، ان سے تعلق پیدا کیا جائے، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا جائے، اور اس لیے رکھا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اور اگر بندہ ان سے بھی عقیدت صحیح نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ اس بندے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اور اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات میرے آقا نے فرمائی، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، اپنی ذات کو میری ذات سے جو زیادہ محبوب رکھے گا اس شخص کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور نے جو لباس مبارک پہنا، حضور نے جو ریش مبارک رکھا، حضور کا جو چہرہ انور تھا، حضور نے جو اپنے سر مبارک پر امامہ سجایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اپنی حیات مبارکہ کو گزارا ہے، بندہ اس سے الگ عمل کر کے اپنے اندر تکبر اور اپنے اندر فخر پیدا نہ کرے۔ اس کا نبی کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارنا گویا اس بات کا اعلان ہے کہ میری ذات کچھ اور ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ اور ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی سیرت کو اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بول چال میں، اخلاق میں، عادات میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں ہمیں نبی کی سنت پر نظر رکھنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ صحابہ حج کے لیے نکلتے تھے تب بھی نبی کی سنتوں کے بغیر ان کا حج نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہیں پر پڑاؤ کرتے تھے جہاں حضور نے کیا ہے، حج کو جاتے ہوئے وہیں رکتے تھے جہاں حضور رکے تھے، وہیں کھانا تناول کرتے جہاں حضور نے کھانا تناول فرمایا، وہی سارے معمولات کرتے جو نبی کی سنت سے ان کو ثبوت ملتا اور نبی کے طریقے سے ان کا ثبوت ملتا۔ آج ہماری زندگیاں بالکل تبدیل ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہمارے ساتھ تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ ایک مزاج دیا تھا ڈاکٹر اقبال نے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف نہ تھی بلکہ مزاج دیا گیا کہ تمہارا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہو، تمہارا رشتہ بندگی کتنا مضبوط ہو۔ جب تک یہ چیزیں مضبوط نہیں ہوں گی دشمن ہم پر حاوی ہوتا رہے گا، ہم مغلوب ہوتے رہیں گے، وہ غالب ہوتا رہے گا۔ حالانکہ حق ہمارے ساتھ، قوت ہمارے ساتھ، قدرت ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد کے وعدے ہمارے ساتھ، مگر ہم اس لائق ہی نہ رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بدعملی اللہ کی رحمت کی دوری کا سبب بن جاتی ہے، اس کی نصرت سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس کی قدرت سے ہم محروم ہو جائیں گے اور اس کی طرف سے ملنے والی قوت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے طریقے کو اپناؤ اور ایسے بن جاؤ کہ ہماری پوری زندگی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینے میں گزرے اور حضور کی آئین اور حضور کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ پھر دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، مصیبت آنے سے پہلے اللہ اس کو دور فرما دے گا۔ تو کوئی بھی اپنی ذات کو نبی کی ذات سے بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے محبت کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں کی عقیدت رکھے اور اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے اپنے بندوں پر
اپنی مسلسل رحمتیں نازل فرماتا ہے اور کس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرما۔ مولا اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، جو کوتاہیاں ہوئی ہوں، اس کو معاف فرما دے۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت نصیب فرما دے۔ مولا ان سے عقیدتیں، ان سے مودتیں نصیب فرما دے۔ پروردگار دنیا میں ان کی محبت کی کشتی میں سوار فرما، اور آخرت میں مولا ان کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔